کنکلوژن. آئیں دیکھیں کہ آپ کے تھیسس کا کنکلوژن چیپٹر کس طرح سے لکھا جائے گا اور اس میں کیا چیزیں آپ لکھیں گے. اب before we move on to the discussion of what should come in your conclusion chapter, let me point out that at times آپ جو ہیں وہ ڈسکشن کو اور کنکلوژن چیپٹر کو اکٹھا لکھتے ہیں. We would strongly advise against it. اگر آپ کا سپروائزر ایسا کہتے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن یوزلی ہم لوگ ایسا ایڈوائز نہیں کرتے، کیونکہ جو کنکلوژن چیپٹر ہوتا ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر لائک یور انٹروڈکٹری چیپٹر آف یور تھیسس، اور اس کو اسٹینڈ الون ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے خاص قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ ڈسکشن چیپٹر سے ذرا مختلف ہوتے ہیں. اب اگر آپ کا کنکلوژن کا چیپٹر از اے اسٹینڈ الون چیپٹر، اٹ از دا لاسٹ چیپٹر ان یور تھیسس، you will notice that as we discuss, it has some commonalities with the introduction chapter of your thesis. However, what you write in your conclusion is much more in depth and it goes much more beyond the introduction chapter of your thesis. اب انٹروڈکشن چیپٹر کی طرح اس میں آپ ایمز اور پرپس کا بتاؤ گے. یو ول ڈیفینیٹلی انڈیکیٹ دیٹ. یو ول ٹاک اباؤٹ دا سگنیفیکینس آف دا اسٹڈی. جو آپ نے ایریا چوز کیا وہ کیوں اتنا زیادہ سگنیفیکینٹ تھا، آپ نے کون سی میتھڈالوجی یوز کی اس ایشو کو سمجھنے کے لیے، کون سی تھیوریز یوز کی، کون سے پرسپیکٹیوز یوز کیے، کوالیٹیٹیو ریسرچ تھی، کوانٹیٹیو تھی، ریسرچ ڈیزائن کیا تھا. یہاں پہ آپ ایک دو سطروں میں یہ بات بتاؤ گے. پھر آپ یہاں پہ جب آپ ان میتھڈالوجی کا ذکر کرو گے تو آپ جو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نہ صرف ذکر کر رہے ہیں، یو آر آلسو سارٹ آف ایویلویٹنگ اٹ اینڈ ٹیلنگ کہ وہ کتنا یوزفل رہی. ریزلٹس کا پھر یہاں پہ آپ بتاؤ گے واٹ آر دا کی فائنڈنگس دیٹ یور ریسرچ کیم اپ ود، اینڈ دین یو ول کمپیئر اٹ. You will compare the interpretations of your findings with other previous research. آپ بتائیں گے کہ آپ کی ریسرچ جو تھی وہ پرانی ریسرچ سے میچ کر رہی تھی ریزلٹ سے یا نہیں کر رہی تھی اور اس کی کیا ریزنس تھیں. اینڈ دین یو ول ٹاک اباؤٹ دا implications آف دا ریزلٹس. ریممبر جو امپلیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی ریزلٹ سے یا آپ کی فائنڈنگ سے زیادہ گہرائی میں جا کر اس کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ امپلیکیشن براڈر فیلڈ کے لیے ہوتی ہے، یعنی اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس ایشو کے بارے میں کیا پتہ لگتا ہے. سو یو ٹیل اباؤٹ اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اوور ہیئر. یو مے آلسو ہیو اے سیکشن آن لیمیٹیشنز اوور ہیئر. یو مے ہیو اے سیکشن آن فیوچر ریسرچ. یو مے ہیو اے سیکشن آن دا کنٹریبیوشن آف دا اسٹڈی. یہ یوزلی جو لمیٹیشنز، فیوچر ریسرچ اور کنٹریبیوشن آف دا اسٹڈی کے جو لاسٹ پوائنٹس ہیں، یوزلی اس کی ہیڈنگز کچھ اسی سیریز میں آتی ہیں اور یہی سجیسٹ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اٹ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو کنکلوڈ آن دا لمیٹیشن. تو لمیٹیشن چیپٹر سب سے آخر میں نہیں رکھتے، کیونکہ پھر وہ جو جس چیز پہ آپ جو چیز ختم کر رہے ہیں وہ ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اور یو ڈونٹ وانٹ دا لمیٹیشنز آف یور ریسرچ ٹو بی مور پرومیننٹ. یو وانٹ دا کنٹریبیوشن آف دا اسٹڈی آف یور ریسرچ ٹو بی مور امپورٹنٹ. لیکن ہاں لمیٹیشن یہاں پہ آرام سے آ سکتی ہے. یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کون سی کیا لمیٹیشنز ہیں، اینڈ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ.